مسلم تم چلے جاؤ کوفہ، مسلم چلے گئے، اور پھر ایک بھائی کو ہم نے کربلا کے میدان میں دیکھا۔ ایسی محبت، بھائی تو تھا مگر کبھی اس نے اپنے بھائی کو بھائی نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ اس کی ماں نے وصیت ہی ایسے کی تھی کہ جب ام البنین، جن کا نام فاطمہ تھا، ام البنین آئی ہے نا اخ کر کے مولا کائنات کے گھر، تو جگہ کس کی آ رہی ہے؟ جناب فاطمہ زہرا کے، اور ان کی تعظیم کے لیے، استقبال کے لیے دو بیٹیاں آگے بڑھی ہیں۔ ایک بیٹی کا نام ام کلثوم اور ایک بیٹی کا نام زینب کبریٰ۔ ماں سواری سے اتری ہیں اور باہر استقبال کے لیے حسن حسین مولا کائنات ہیں، مگر سب سے پہلے زینب کبریٰ نے سلام کیا، اماں سلام ہو، میں تمہاری ماں کی جگہ نہیں آئی ہوں، مجھے کنیز سمجھنا۔ چچا کا سوال تھا کہ جب مولا کائنات نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا ہے تو ہم لوگ کیوں نہیں عثمان رکھتے؟ تو عثمان مولا کائنات نے اپنے بیٹے کا نام خلیفہ ثالث پہ نہیں رکھا تھا۔ نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا جنت البقیع، سنا ہے نا؟ جنت البقیع، جنت البقیع میں سب سے پہلے جس شخص کو دفن کیا گیا تھا اس شخص کا نام تھا عثمان ابن مظعون۔ عثمان ابن مظعون بہت معتبر شخصیت تھی، محترم شخصیت تھی، پیغمبر اکرم ان کا احترام کرتے تھے۔ ہجرت کر کے جب آئے ہیں پیغمبر اکرم تو پیغمبر اکرم ان کا احترام کیا کرتے تھے، اور پیغمبر اکرم نے نماز جنازہ بھی ان کی پڑھائی تھی، عثمان ابن مظعون کی، اور جنت البقیع میں سب سے پہلے وہی دفن ہوئے۔ ان کے نام پہ مولا کائنات میں عثمان اپنے بیٹے کا نام رکھا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ان کے نام پر اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا تھا۔ ہم نام اس لیے نہیں رکھتے ہیں کہ پھر ہمیں کربلا مل گئی، اور کربلا میں 72 شہید ہمیں ملے، اس لیے ہم 72 شہیدوں کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو مولا کائنات نے اپنے لیے اپنے اللہ سے کچھ نہیں مانگا تو کربلا کے لیے ایک شجاع، ایک بہادر، ایک باوفا فرزند مانگا، جو جہاں پہ سب چاند تھے، جہاں علی جیسا چاند، جہاں حسن جیسا چاند، جہاں محمد حنفیہ جیسا چاند، جہاں حسین جیسا چاند، جب وہ بچہ پیدا ہوا تو اسے قمر بنی ہاشم کہا جانے لگا، قمر بنی ہاشم کہا جانے لگا۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مولا کائنات جب جناب عباس کی عمر 10 سال یا 11 سال کی ہو گئی، اور جنگ کے تمام اصول مولا کائنات نے سکھا دیے، مولا کائنات نے سکھایا، تلوار، نیزہ، تبر، تیر، گھوڑے پہ سواری کرنا، جب مولا کائنات نے امتحان لے لیا عباس کا کہ عباس اب تلوار چلانے کے قابل ہو چکا ہے، تو دوسرے یا تیسرے دن مولا کائنات نے عباس سے کہا، بھیا بیٹا عباس باہر ہے، ایک شخص ہے جو آ کے اس باغ میں پھل کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو جناب عباس نے کہا کہ بابا میں جا رہا ہوں۔ جناب مولا کائنات نے کہا بیٹا تلوار بھی چلانا پڑے گی۔ بابا آپ نے سکھایا ہے تلوار میں چلاؤں گا۔ نگہبانی کے لیے مولا کائنات نے بھیج دیا، نگہبانی کے لیے مولا کائنات نے بھیج دیا۔ اب جناب عباس ہیں 11-12 سال کی عمر ہے، جنگ صفین سے پہلے کے واقعہ ہے، یہ 11-12 سال کی عمر ہے۔ یہ تو نہیں ہمیں لکھا ملا کتاب میں، مگر میرا دل یہ کہتا ہے کہ جناب عباس نے مصلی بچھایا ہوگا، کائنات کیا کرتے تھے، جب وارث علی ہیں یہ تو۔ کچھ دیر کے بعد سے جناب عباس نے محسوس کیا کہ کوئی شخص ہے جو باغ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔
اب جناب عباس نے تلوار نکالی، گھوڑے پہ سوار ہوئے، اس طرف گئے جہاں سے وہ شخص داخل ہوا تھا۔ بھائی کون ہو؟ آج اس باغ کی نگرانی عباس کر رہا ہے، واپس چلے جاؤ۔ آنے والے نے کچھ نہیں سنا، وہ آنے لگا۔ اب جناب عباس نے کہا کہ بھائی میں علی کا فرزند ہوں، علی بھی 3 موقع دیا کرتے تھے دشمنوں کو، میں علی کا فرزند ہوں، میں دوسری بار کہہ رہا ہوں چلے جاؤ باغ سے۔ مگر آنے والا تو امتحان لینا چاہ رہا تھا نا، چلا آ رہا ہے۔ پھر جناب عباس نے کہا آخری بار۔ 3 بار جب جناب عباس نے حجت تمام کر دی تو تلوار نکالی اور چلانے لگے، مگر آنے والا جو باغ میں داخل ہوا تھا اس نے بھی تلوار نکالی اور جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ نہیں، مقابلہ شروع ہو گیا۔ نماز فجر سے پہلے تک تلوار پہ تلوار ٹکراتی رہی۔ جیسے ہی مؤذن نے کہا اللہ اکبر، آنے والے نے چہرے سے نقاب ہٹائی، جیسے ہی چہرے سے نقاب ہٹائی کہا عباس تم آج امتحان میں پاس ہو۔ کون تھا؟ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ ہے مولا کائنات۔ مولا کائنات جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، جنگ خیبر ہو، جس جنگ میں مولا کائنات نے شرکت کی مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ جس جنگ میں نہیں گئے مولا کائنات 39 دن تک نہیں گئے، شکست کے آثار 39 دن تک نمودار ہوتے رہے، ظاہر ہوتے رہے۔ جب 40ویں دن پہنچ گئے تو وہ جنگ خیبر فتح کیا مولا کائنات نے۔ ایک جنگ ہے جسے ہم جنگ احد کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ جو جنگ ہے، اس جنگ میں 2 کام ہوئے تھے۔ اس جنگ میں 2 کام ہوئے تھے۔ پہلا کام یہ ہوا تھا کہ مسلمانوں کی طرف سے جتنے سپاہی جنگ کر رہے تھے، کچھ مسلمان سپاہیوں کی تلواریں ٹوٹ گئی تھی۔ وہ کہتے تھے یا رسول اللہ ہماری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ کھجور کے ڈنڈے پیغمبر اکرم اٹھاتے تھے، چھڑی اٹھاتے تھے اور سپاہیوں کو دے دیتے تھے، وہ معجزہ کے طور پر تلوار ہو جایا کرتی تھی۔ اسی جنگ میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بھی تلوار ٹوٹی۔ تو کب ٹوٹی؟ ٹوٹی اس وقت تھی کہ جب پہاڑیوں کی طرف سپاہی بھاگنے لگے تھے۔ پہاڑیوں کی طرف سپاہی بھاگنے لگے تھے۔ کیوں بھاگ رہے تھے؟ کہ شیطان نے ندا دینا شروع کر دیا تھا کہ محمد شہید ہو گئے، محمد قتل ہو گئے، محمد شہید ہو گئے، محمد قتل ہو گئے۔ اس آواز کا سننا تھا، اس آواز کا سننا تھا کہ 2 کردار جنگ احد میں نبی نے سوال کیا کہاں بھاگ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ سنا نہیں محمد شہید ہو گئے۔ تو پھر راوی نے سوال کیا جو محمد کی طرف آ رہا تھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ محمد تو شہید ہو گئے۔ تو جو محمد کی طرف آ رہا تھا اس نے کہا کہ جب محمد شہید ہو گئے تو زندہ رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ زندہ رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ اب یہاں سے مولانا مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ کعبہ کے یہ جملے ہیں کہ وہ جو محمد کی طرف آ رہا تھا، محمد جس گڈھے میں گرے تھے، مولا کائنات گھوڑے پہ سوار تو تھے ہی، مولا کائنات نے تلوار کو ترچھا کیا اور اپنی زبان میں، شریعت کے زبان میں کہہ لیا جائے کہ مولا کائنات نے اس گڈھے کا طواف کرنا شروع کیا جس کے صدقے میں کعبہ کی خلقت ہوئی تھی۔ اس گڈھے کا طواف کرنا شروع کیا اور جو تلوار کی زد میں آتا جا رہا تھا گاجر مولی کی طرح کٹتا چلا جا رہا تھا۔ کتنوں کی گردن یہ تلوار کاٹتے کاٹتے یہ تلوار ٹوٹ گئی۔ جب تلوار ٹوٹ گئی تو جو فوج بھاگی ہوئی تھی دور ہٹ گئی تھی گڈھے سے، انہوں نے سمجھا کہ اب علی کی تلوار ٹوٹ گئی ہے، اب وہ گڈھے کے قریب آنے لگے۔ ہاتھ کو جوڑ کے کہوں گے یا رسول اللہ کمر میں تلوار حمائل ہے، اپنی تلوار نکال کے دے دیجئے۔ عجب نہیں کہ پیغمبر کہیں جس کا سپاہی ہے وہ تلوار دے گا، جس کا سپاہی ہے وہ دیکھے گا۔ اب روایت بتاتی ہے کہ جیسے پیغمبر نے کہا کہ جس کا سپاہی ہے وہ تلوار دے گا، وہ تلوار بھیجے گا، کہ ایک دفعہ آواز مشیت آئی، گونجی، جبریل جنگ احد میں جاؤ، تلوار لے کے جاؤ، ایسے ہی تلوار لے کے مت جاؤ بلکہ قصیدہ پڑھتے ہوئے جاؤ۔ لا فتح
الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب ذوالفقار تو آ گئی، ذوالفقار آ گئی۔ اب ذوالفقار کا معجزہ یہ تھا کہ اگر اگلے صف والے کے سر پہ وہ ذوالفقار ہوتی تھی تو آخری والا سمجھتا تھا کہ میری گردن پہ وہ ذوالفقار آ گئی ہے۔ اب لوگ بھاگنے لگے، کفار قریش کے سپاہی بھاگنے لگے، اور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب نے ایک ہاتھ گڈھے کی طرف بڑھایا، اور بڑھانے کے بعد سے پیغمبر اکرم کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد سے جو لوگ پہاڑیوں کی طرف بھاگ رہے تھے ان سے کہا کہاں جا رہے ہو؟ محمد زندہ ہے، دکھایا میدان میں۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یا رسول اللہ، جنگ احد میں علی نے ایک ہاتھ سے اٹھا کے دکھایا تھا کہ محمد زندہ ہے، احسان کا بدلہ تو بڑھ کے دیا جاتا ہے، عجب نہیں کہ پیغمبر آواز دیں وقت آنے دو، مجمع ہوگا حاجیوں کا، میدان ہوگا غدیر کا، اور میں ایک ہاتھ سے نہیں اٹھاؤں گا، علی کو دونوں ہاتھ سے اٹھا کے کہوں گا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ ہے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اب جب ان کے سر پہ ضربت لگی تھی، امام حسن کو بلایا، اور بلانے کے بعد سے جتنے بنی ہاشم تھے سب کے، اور اس منظر کو ایک ماں بھی دیکھ رہی تھی، ایک بچہ بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ بچہ کوئی اور نہیں تھا، وہ حضرت عباس تھے۔ عباس کے ہاتھ کو امام حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا گیا۔ جناب عباس آئے ہیں اپنی ماں کے پاس، اماں بابا نے سب کا ہاتھ بھیا حسن کے ہاتھ میں دیا ہے، میرا ہاتھ نہیں دیا۔ ام البنین آئے، اے میرے والی و وارث، کیا عباس سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ تو جناب مولا کائنات نے کہا عباس سب کا ہاتھ آپ نے دیا، عباس کا ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ اب مولا کائنات نے کہا ام البنین، عباس کا ہاتھ جس کے ہاتھ میں دینا ہے اسے میں اب بلا رہا ہوں۔ اب کسے بلایا؟ امام حسین علیہ السلام کو بلایا، اور جناب عباس کے ہاتھ کو امام حسین کے ہاتھ میں دیا، عہد و پیمان۔ اب پھر وہاں سے جناب عباس سایہ کے جیسے امام حسین کے ساتھ رہنے لگے۔ آج 8 محرم ہے، حسن پورہ کی تاریخ میں ہر گھر میں غازی عباس کی نظر دی جائے گی، ہر گھر میں۔ گوپال پور میں 7 محرم کو یا 8 محرم کو ہر گھر میں غازی عباس کی نظر دی جاتی ہے۔ اور جناب عباس کی شخصیت ایسی ہے کہ نظر جہاں پہ بہترین کھانا ہوتا ہے وہاں پر پانی کا بھی انتظام ضرور ہوتا ہے۔ پانی کیوں رکھا جاتا ہے؟ اسی طریقے کا یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بس ربط مصائب کے لیے، کہ عراق کا شہر ہے، کربلا شہر ہے، نام ہے عبداللہ، اور عبداللہ نے سن رکھا تھا کہ غازی عباس کو اگر سکینہ کا واسطہ دے کے کوئی دعا کی جائے تو غازی عباس دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ آتا ہے اپنی زوجہ سے، اس نے کہا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں غازی عباس کے روضے پر، آج ہمارے گھر یا کل ہمارے گھر نظر ہوگی غازی کے، گھر کو بہترین صاف ستھرا کر لینا، کوئی کمی نہ رہے۔ زوجہ سے کہا، آیا، اور روضہ عباس پر آنے کے بعد سے جالی کو پکڑا، پکڑنے کے بعد سے کہا غازی تجھے سکینہ کا واسطہ ہے، غازی تجھے سکینہ کا واسطہ ہے، میرے گھر نظر ہے اور آنا ہے، آپ ہی کو نظر دینا ہے۔ کتنا اعتماد تھا، کتنا یقین تھا اسے۔ یقین کی کمی ہے ہمارے اندر کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، معرفت کی کمی ہے۔ اس کے بعد سے محلے میں خبر کرا دیا، اس نے محلے میں خبر کرا دیا، لوگ جمع ہو گئے وقت مقررہ پر، چاہے حسن پورہ کے لوگ ہوں چاہے عراق کے لوگ ہوں۔ ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بھائی جلدی کرو، جلدی کیا ہے، وقت ہو گیا ہے،
کو بلایا ہے. ہو گیا 5 منٹ نہیں ہے, شروع کرو. عبداللہ نے کہا ذرا دیر ٹھہر جا. عبداللہ اپنی زوجہ کے پاس آیا. محلے کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تخت الباب ہوا. محلے ایک شخص آتا جس کے چہرے سے نور ساطع تھا. اس نے کہا بھائی میں بھی شریک ہو سکتا ہوں. لوگوں نے کہا ہاں آ جائیے آپ بھی. اور عبداللہ اپنے زوجہ کے پاس اندر آ چکا تھا. عبداللہ نے کہا کیا تمہارے اندر کوئی کمی رہ گئی تھی؟ میرے اندر کوئی کمی رہ گئی تھی کہ سکینہ کا واسطہ دیا غازی نہیں آیا. زوجہ نے کو سمجھایا, کہا جاؤ لگتا ہے کچھ کمی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے غازی نہیں آیا. عبداللہ گیا. محلے والوں نے کہا کہ کتنا دیر انتظار کراؤ گے؟ ارے ہم سے نظر نہیں کرا سکتے ہو, یہ ابھی شخص آیا ہے, یہ بزرگ آئے ہیں, ان سے نظر کرا دو. عبداللہ نے بھی سوچا ٹھیک ہے, اور اس بزرگ کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہا کہ آئیے آپ آگے آ جائیے اور غازی کی نظر دیجیے. لوگ کھڑے ہو گئے. وہ بزرگ شخصیت بھی آگے آ گئے اور نظر دینا شروع کیا. بزرگ شخصیت نے لمس شروع کیا. ولظالم تک جیسے پہنچا, عبداللہ آتا ہے بزرگ شخصیت کے پاس, اور آنے کے بعد سے کہتا ہے شخص کیا تجھے نظر دینے کا طریقہ نہیں معلوم؟ اے شخص کیا تجھے نظر دینے کا طریقہ نہیں معلوم ہے؟ نظر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے دیا جاتا ہے. اتنا کہنا تھا کہ ایک دفعہ آنے والے نے کہا اے عبداللہ بلاتے بھی ہو پہچانتے بھی نہیں ہو, وہ میں ہاتھ کہاں لاؤں جو کربلا کے میدان میں شہید ہو گیا تھا. اجرکم من اللہ. عزادارو, یہ ہے جناب عباس. جناب عباس کی شخصیت. روایت یہ بتاتی ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ آیا ہے, اور کچھ دنوں کے بعد سے جناب زینب, عید کا زمانہ, عید کے دن جناب زینب جتنے کربلا میں شہید ہو گئے تھے ان کے گھر جناب زینب گئی ہیں, اور ام البنین یعنی جناب عباس کے بھی گھر گئی ہیں جناب زینب. عرب میں طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی مہمان جاتا ہے تو سب سے پہلے پانی پیش کیا جاتا ہے. سب سے پہلے پانی پیش کیا جاتا ہے. جناب زینب عید کے دن جناب عباس کے گھر گئی ہیں. بیٹھی تھی ماں سے ملنے کے بعد سے کہ جناب زینب نے منظر یہ دیکھا کہ جو عباس کا بڑا بیٹا فضل تھا اس کے سر پہ مشکیزہ تھا, یعنی پانی لے کے آ رہا تھا, اور مشکیزہ سے پانی چھلک چھلک کے فضل کے دونوں کاندھوں پہ گر. جناب زینب دیکھ کے رونے لگی. انہیں اپنا بھائی عباس یاد آ گیا. پھر میں پڑھ دوں. ایک قافلہ گیا زیارت کرنے کے لیے, پاکستان یا ہندوستان سے قافلہ گیا زیارت کرنے کے لیے. جب جاتا ہے قافلہ زیارت کرنے کے لیے تو سب کچھ نہ کچھ تبرکات اٹھاتے ہیں. وہاں سے اٹھاتے ہیں کہ گھر والوں کو دیں گے, محلے والوں کو دیں گے, رشتہ داروں کو دیں گے. یہ قافلہ پہنچا روضہ عباس پر. سب وہاں کی مٹی اٹھا رہے تھے. یہ مریضوں کو کام آئے گی مٹی, شفا کے کام آئے گی مٹی. تو ایک جوان تھا وہ مٹی نہیں اٹھا رہا تھا. روضہ عباس کے کنارے, قبر عباس کے کنارے پانی ابھی بھی طواف کرتا ہے. اس نے ایک چھوٹی سی شیشی میں پانی بھرنا شروع کیا. تو قافلے والوں میں سے پوچھا ایک شخص نے, بھائی یہ پانی کہاں لے جاؤ گے؟ مجھے بھی دے دو, مجھے بھی دے دو. اس نے کہا نہیں, میں پانی دے نہیں سکتا ہوں. یہ قافلہ پہنچا کربلا سے ایران, اور ایران سے یہ پہنچا سیریا یعنی شام پہنچا. وہاں پھر جوانوں نے کہا بھائی پانی مجھے دے دو. کہا نہیں, پانی تمہارے لیے نہیں. اور پھر یہ جب زندان میں لوگ گئے ہیں زیارت کرنے کے لیے تو جو جناب عباس کے روزے کے قریب سے اس نے پانی شیشی میں بھرا تھا, وہ سکینہ کے قبر کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے شہزادی سکینہ, ارے غازی عباس تو پانی نہیں لا سکے تھے مگر قبر کے کنارے سے میں نے پانی بھرا ہے, یہ آپ کی قبر پہ میں رکھ دیتا ہوں. اجرکم من اللہ. یہ ہے جناب عباس. عزادارو, روایت بتاتی ہے صبح سے اس وقت سے لے کے شام تک اب جناب عباس کے مصائب سنیں گے. 2-3 جملے اور سن لے. روایت یہ بتاتی ہے عزادارو کہ شب عاشور, صبح عاشور, ایک ایک کر کے جب سب شہید ہونے لگے
تو جناب عباس بھی آئے ہیں۔ آنے کے بعد سے جناب عباس نے آقا حسین سے اجازت مانگی۔ امام حسین نے کہا بھیا عباس تم تو ہمارے لشکر کے علمبردار ہو۔ تو جناب عباس نے پہلے داہنی طرف دیکھا، پھر بائیں طرف دیکھا۔ سامنے اون و محمد کے لاشیں نظر آئے، قاسم کا پامال شدہ لاشا نظر آیا، جب مسلم ابن اوسجا کا لاشا، حبیب کا لاشا۔ تو جناب عباس نے ایک جملہ آقا حسین سے کہا، آقا وہ اب لشکر ہی کہاں رہا جس کی میں علمبرداری کروں۔ بہرکار جناب عباس کو اجازت ملی۔ جناب عباس پہنچے ہیں، واپس پلٹ رہے تھے، دونوں شانے قلم ہو گئے، مشکیزہ بھی چھک گیا اور جناب عباس گھوڑے سے نیچے بھی آ گئے۔ اب جناب عباس جب گھوڑے سے نیچے آئے کا ایک ذاکر مصائب پڑھ رہا تھا کہ جناب عباس طویل القامت تھے، گھوڑا ان کا بہت لمبا تھا، اس پہ جناب عباس بیٹھے تھے، مگر جناب عباس کے بازو قلم ہوئے، آنکھوں میں تیر لگا، مشکیزہ بھی چھلا اور عباس کے سر پہ گرز لگا۔ اتنا کہنا تھا نا کہ نیچے ایک عالم دین بیٹھے تھے، انہوں نے کہا بس آپ نیچے اتر آئیے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ عباس کے سر پہ گرز لگے۔ یہ ذاکر جو مجلس پڑھ رہا تھا کبیدہ خاطر ہوا، رات میں سویا، دیکھا کہ مولا عباس آئے ہیں۔ کہا کیوں کبیدہ خاطر ہو رہے ہو؟ کہا مولا میں نے گرز والا مصائب پڑھا تو ایک عالم دین نے مجھے ٹوک دیا، کہا کہ عباس کی زبانی، عباس کا مصائب سننا چاہتے ہو؟ اب سنیے عباس کے زبانی وہ ذاکر کہتا عباس کے مصائب کیا ہے۔ عباس کا مصائب یہ ہوا کہ جو دونوں بازو جب قلم ہو گئے تو جناب عباس کے آنکھ میں تیر لگی۔ ایک تنکا بھی پڑ جاتا ہے نا تو بہت تکلیف ہوتی ہے، ایک تیر لگی۔ اب جناب عباس اور اس کے بعد سے تیر لگی تو جناب عباس، مشکیزہ ابھی صحیح و سالم تھا، مشکیزہ پہ تیر ہرملا کا نہیں لگا تھا، دونوں بازو قلم ہو چکا تھا۔ جناب عباس جب بازو قلم ہو چکا تو مشکیزہ کو دانتوں سے دبائے ہوئے تھے، جب دانتوں سے دبائے ہوئے تھے تو آنکھ میں آ کے تیر لگی۔ اب جناب عباس یہ چاہ رہے تھے کہ اپنے سر کو جھکا کے گھٹنوں سے تیر کو میں کھینچ لوں، جیسے ہی جناب عباس نے گھٹنوں میں تیر کو پھنسایا اور ایک ظالم نے گرز مارا تھا، عباس کا سر شگافتہ ہوا تھا، عباس گھوڑے سے زمین پہ آئے تھے اور یہیں سے جناب عباس نے کہا تھا اے بھیا حسین، اے آقا حسین ہماری مدد کو آؤ۔ اب جب جناب امام حسین علی اکبر کے ساتھ پہنچے ہیں نا تو جناب امام حسین نے تین منظر دیکھا۔ پہلے منظر میں ایک شانہ اٹھایا، دوسرے میں شانہ اٹھایا اور لاشا عباس پہ پہنچے ہیں۔ کچھ وصیتیں ہوئی، امام حسین سے وصیت کرنے سے پہلے جناب عباس نے جناب علی اکبر کو بلایا اور بلانے کے بعد سے ایک وصیت کی، بیٹا اکبر، عرب جب کسی کو زیادہ ذلیل کرنا چاہتے ہیں نا تو اس کی شہادت کے بعد سے اس کے لاشے کو پامال کرتے ہیں۔ اے بیٹا اگر ہو سکے، اگر تم زندہ رہو، اگر تم بچ جاؤ، اس لیے کہ تم ہم شکل پیغمبر ہو، ہم شبیہ پیغمبر ہو، لوگوں کو شرم آئے گی، تمہیں چھوڑ دیں گے۔ بیٹا جب آقا حسین کی لاش پامال ہونے لگے تو ظالموں سے کہہ دینا آقا کی لاش کو پامال نہ کرے، ارے غلام کی لاش کو پامال ہو، اجرکم اللہ۔ اس کے بعد شہزادہ شام غریبہ آ گئی۔ شام غریبہ سے پہلے کا منظر یہ ہے کہ فوج اشقیہ خیام حسینی میں داخل ہونے لگی اور خولی خیمے میں داخل ہوا۔ خولی جب داخل ہوا تو امام محمد باقر ارشاد فرماتے ہیں کہ خولی نے ایک نیزے سے میری پھوپھی میری دادی کے سر سے چادر اتارنا شروع کیا۔ اپنے نیزے سے چادر اتارنا چاہ رہا تھا مگر میری دادی زینب نے اس چادر کو مضبوطی سے پکڑا۔ ارے خولی چادر اتارنا چاہ رہا تھا، کھینچنا چاہ رہا تھا مگر وہ چادر اتر نہیں پا رہی تھی۔ ارے خولی نے وہاں سے پتھر اٹھایا اور جناب زینب کے سر پہ مارا۔ زینب کا ہاتھ کمزور ہوا، خولی نے چادر لیا اور دوڑتا ہوا نہر فرات پہ گیا۔
اے عباس جس چادر کی تم نے ضمانت دی تھی وہ چادر دیکھو میں نے اپنے قبضے میں لے لیا. عجب نہیں کہ آواز آئی ہو لاش عباس سے شہزادی زینب ہمیں معاف کرنا. ماتم حسین بھائی کی جدائی کا لیے درد جگر پر دریا سے جا بائے شہدیں یہ پلٹ کر تھی در پہ کھڑی سید مظلوم کی دختر. اے اہل عزاں درد میں ڈوبا تھا وہ منظر. بابا کی طرف دیکھ کے روتی تھی سکینہ دکھلا کے علم پڑھتے تھے شبیر یہ نوحہ. لایا لایا سکینہ لایا علم خون میں ڈوبا عباس کا لاشام نہیں. لایا سکینہ لایا ہوں ترائی سے علم خون میں ڈوبا عباس کا لاشام نہیں. لایا سکینہ لایا ہوں ترائی سے خون میں ڈوبا عباس شام نہیں. لایا بابا سے میری لاڈلی ناراض نہ ہونا عباس کا لاشام نہیں. لایا سکینہ لایا ہوں ترائی سے علم خون میں ڈوبا عباس کا لاشام نہیں. لایا سکینہ جب خالی علم لے کے میں دریا سے چلا تھا ہر ایک قدم پہ میں یہی سوچ رہا تھا پھٹ جائے نہ معصوم سکینہ کا کلیجہ جب اپنی دلاری سے میں یہ جا کے کہوں گا عباس کا لاشام نہیں. لایا سکینہ لایا ہوں ترائی سے علم خون میں ڈوبا عباس کا لاشام نہیں. لایا سکینہ چلتا ہے کلیجے پہ میرے درد کا خنجر مارا گیا پیاسا میرا مظلوم برادر
ملتا ہوا ہاتھوں کو میں آیا ہوں پلٹ کر، یہ درد میرے دل سے جدا ہو نہیں سکتا، عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ، لایا ہوں ترائی سے علم خون میں ڈوبا، عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ۔ مجھ سے تیرے اموں نے کہا تھا میری پیاری، عباس کی یہ آخری خواہش تھی دلاری، لے جانا نہ خیمے کی طرف لاش ہماری، پوری ہوئی عباس دلاور سکینہ، لایا ہوں ترا کرو دل میری نادان سکینہ، قسمت کا ہے لکھا یہ میری جان سکینہ، تجھ پر ہے تیرا باپ یہ قربان سکینہ، یہ داغ میری لاڈلی دل پر نہیں رکھنا، عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ، لایا ہوں ترائی سے علم ڈوبا، عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ۔ معصوم سکینہ کو کلیجے سے لگا کر روئے ہیں بہت دیر تک صبت پیمبر، کہتے تھے کہ اب صبر کرو اے میری دختر، میں نے کیا ہے وہ جو میرے بھائی نے کیا تھا، عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ، لایا ہوں ترائی سے علم ڈوبا۔ اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، یاد آئے سکینہ تو چچا لوٹ کے آنا، پیاسی ہے سکینہ، اے باد صبا جا کے اس چھوٹے سے سن میں وہ اٹھائے اللہ کسی کو نہ یتیم ایسا بنائے، خود اپنے لہو میں کوئی بچی نہ نہائے، میں تم کو بلاتی رہی تم بھی تو نہ آئے، میں بن گئی بادسر لینوں کا نشانہ، پیاسی اے باد صبا جا
بابا کا سینہ، اس روز سے امو نہیں سو پائی سکینہ، اس حال میں جاؤں گی میں کس طرح مدینہ، آ جائے مجھے موت ہے کس کام کا جینا، جاگی ہوں بہت آ کے چچا مجھ کو سلانا، پیاسی اے باد سب پانی کی طلب مجھ کو کھلاتی رہی ٹھوکر، کہتا تھا لئی دوں گا میں فوجوں کو پلا کر، جب شمر لئی کر چکا سیرابی لشکر، دکھلا کے مجھے پھینک بعد صبا ایک جام ہوا شام غریبا میں میسر، وہ کوزہ میں رکھ آئی تھی اصغر کی لحد پر، تھا مجھ سے بھی چھوٹا میرا بھیا میرا دلبر، شرمندہ میں ہو جاتی چچا پیاس بجھا کر، اب اپنے ہی ہاتھوں سے میری پیاس بجھانا، پیاسی اے باد صبا امو کو بتانا، ایک رسی میں ہم سب کے گلے باندھ کے ادا کرتے ہوئے تشہیر چلے جانب کوفہ، اور اس پہ مصیبت یہ تھی قد میرا تھا چھوٹا، جب اٹھتی تھی پھوپھیا تو گلا کھچتا تھا میرا، گردن کا میرے زخم چچا دیکھنے آنا، پیاسی اے بات ہر ایک شام پرندے قسمت میں لکھے ہیں میری زندہ کے اندھیرے، کب تک میں جیوں گی یوں ہی اشکوں کے سہارے،
لگتا ہے کہ مر جاؤں گی اب دور وطن سے، ہوگا نہ میسر مجھے گھر لوٹ کے جانا، پیاسی اے بات تھی دل کی تمنا وہی موت آئے مجھے بھی، تربت ہے ترائی پہ جہاں میرے چچا کی، ایک چھوٹی سی ساحل پہ بنے قبر بھی میری، یہ آخری خواہش بھی نہ ہو پائے گی پوری، مر کے بھی رہے گا میرا زندہ میں ٹھکانہ، پیاسی ہے سکینہ اے باد جا کے یہ امّو کو بتانا، انور یہ صدا پرچم عباس سے آئی، میں بھول نہیں سکتا سکینہ میری بچی، کاٹے گئے بازو میرے مجبور تھا بی بی، مشکیزہ عالم میں بھی پرچم کا میرے کام ہے دنیا کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ اے بات جا کے یہ امّو کو بتانا، پیاسی یاد آئے سکینہ تو چچا لوٹ کے آنا، گلا ہے پیاس سے سوکھا، چچا چلے آؤ، یہ کہہ رہی ہے سکینہ، 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 چچا چلے آؤ،
لبے فرات گئے لینے مشک میں پانی، لبے فرات گئے لینے مشک میں پانی، لے آؤ یہ کہہ رہی سکینہ شہید ستم سے ہوا علی اصغر، شہید تیرے ستم سے ہوا علی اصغر، اداس ہو گیا جھولا چچا چلے آؤ یہ کہہ رہی سکینہ چچا چلے آؤ، گرے ہیں اہل حرام ظلم کی گھٹاؤں میں، گرے ہیں اہل حرام ظلم کی گھٹاؤں میں، نہیں ہے اب کوئی اپنا چچا چلے آؤ یہ کہہ رہی سکینہ چچا چلے اٹھا رہے ہیں شہید جوان کا لاشا، اٹھا رہے ہیں شہید جوان کا لاشا، پیدے کو دینے سہارا چچا چلے آؤ یہ کہہ رہی سکینہ چچا چلے آؤ، سیدی آباد سیدی السلام علیکم یا باب اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم یا غازی یا ابا الفضل العباس وجميع الشهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته.